اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بحث کردن سنی و فلسفی و جواب دہری کہ منکر الوہیت ست و عالم را قدیم داند، یعنی سنی اور فلسفی کا بحث کرنا اور اس دہریے کا جواب دینا جو خدا کا منکر ہے اور عالم کو قدیم جانتا ہے۔ کل ایک شخص کہتا تھا عالم نو پیدا ہے، یہ آسمان فانی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ فلسفی نے کہا تو نے اس کے نو پیدا ہونے کو کیسے جانا؟ بارشوں کو ابر کے حادث ہونے کا کیا علم؟ تو اس انقلاب کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، تو سورج کے پیدا ہونے کو کیا جانے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سنی نے کہا کہ تمام عالم اللہ کی قدرت سے پیدا ہے، فلسفی نے کہا تو خود عالم کی پیداوار ہے، پیداوار کو اس کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے جس سے وہ پیدا ہوئی ہے؟ بارش ابر سے پیدا ہوتی ہے تو بارش ابر کے بارے میں کیا جان سکتی ہے؟ ذرہ کو آفتاب کے حادث ہونے کا کیا علم ہو سکتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کیڑا جو غلاظت میں دفن ہے وہ زمین کے انجام اور آغاز کو کیا جان سکتا ہے؟ تو نے یہ باپ سے تقلیداً سنا ہے، بے وقوفی سے اس میں پھنسا ہوا ہے، یہ بتا اس کے نو پیدا ہونے پر کیا دلیل ہے، ورنہ چپ ہو جا، زیادہ باتیں نہ بنا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا اس گہرے سمندر میں ایک روز دو فریق بحث کر رہے تھے، لڑائی اور جھگڑے اور شور میں، اور اس ہنگامے میں ان دونوں پر مجمع ہو گیا تھا۔ اس ہنگامے کی طرف میں بھی روانہ ہو گیا تاکہ ان کی حالت سے باخبر ہو سکوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے گوبر میں جو کیڑا ہے اس کو زمانے کی ابتدا اور انتہا کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ انسان کے باوا دادا سے عالم کے پیدا ہونے کی بات سن لی ہے، اسی طرح بلا تحقیق اس کو مانتا چلا آتا ہے۔ فلسفی نے کہا اگر اس مسئلے میں کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کر، خواہ مخواہ زیادہ باتیں نہ کر۔ سنی نے کہا میں نے ایک روز دو فریق کو اس مسئلے میں گفتگو کرتے سنا تھا، دونوں میں زوردار بحث ہو رہی تھی اور ایک مجمع ہو گیا تھا، میں بھی اس ہنگامے کو دیکھنے پہنچ گیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں ہنگامے کے مجمع کی جانب چلا گیا اور ان کے حال کی معلومات حاصل کیں۔ ایک کہتا تھا کہ آسمان فنا ہونے والا ہے، بلا شبہ اس بنا کا کوئی بنانے والا ہے۔ دوسرے نے کہا یہ قدیم اور کب سے ہے کہ بغیر ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے یا وہ خود بنانے والا ہے۔ اس نے کہا تو پیدا کرنے والے کا منکر بن گیا، دن اور رات کو لانے والے اور رزق دینے والے کا۔ اس نے کہا میں بغیر دلیل کے نہ سنوں گا، تو جو کچھ کہتا ہے تو نے تقلید میں اختیار کیا ہے، خبردار حجت اور دلیل لا، کیونکہ میں اس کو زمانے میں بغیر دلیل کے نہ سنوں گا۔ اس نے کہا دلیل میری جان کے اندر ہے، جان کے اندر میری دلیل چھپی ہوئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں بھی اس مجمع میں پہنچا تاکہ ان کی باتیں سنوں۔ ایک یہ کہتا تھا کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا ہے، لہذا یہ نو پیدا چیز ہے۔ دوسرا یہ کہتا تھا کہ عالم قدیم ہے اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بنانے والا ہے۔ عالم کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کب سے ہے۔ دوسرے نے کہا تو پیدا کرنے والے اور رزاق کا منکر ہو گیا۔ فلسفی نے کہا میں بغیر برہان کے کوئی بات نہ سنوں گا، تو محض تقلیدی باتیں کر رہا ہے۔ سنی نے کہا حجت ذوقی ہے، وہ یہ کہ خود انسان اپنے حال پر غور کرے تو اس سے وجود باری پر استدلال کر سکتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
آنکھ کی کمزوری سے تو چاند کو نہیں دیکھتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھ پر غصہ نہ کر۔ بات لمبی ہو گئی اور لوگ حیران ہو گئے۔ اس با ارادہ آسمان کی ابتدا اور انتہا میں اس نے کہا، اے دوست، میرے دل میں ایک دلیل ہے جو آسمان کے نو پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ مجھے یقین ہے اس کی علامت یہ ہے کہ یقین رکھنے والا آگ میں گھسے۔ سمجھ لے یہ دلیل زبان پر نہیں آتی ہے، جیسے کہ عاشقوں کا حال اور راز میری گفتگو کا راز ظاہر نہیں ہے سوائے میرے چہرے کی زردی اور لاغری کے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس دلیل کی مثال پہلی رات کے چاند کی سی ہے، جو اس کو نہ دیکھ سکے وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ان دونوں میں بات اتنی بڑھی کہ لوگ عالم کے حادث ہونے نہ ہونے میں حیران ہو گئے۔ سنی نے کہا، اے دوست، وہ ذوقی اور باطنی دلیل دنیا کے حادث ہونے پر مضبوط دلیل ہے، اور اس سے مجھے یقین حاصل ہے، اور میرے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں اور تو آگ میں کودیں، جو سچا ہے وہ سالم رہے گا۔ یہ دلیل قولی نہیں ہے، عاشق کے عشق کو دلائل سے نہیں بلکہ اس کے آثار اور حالات سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ عاشق کے چہرے کی زردی اور آنسو دلیل ہوتے ہیں، عاشق کے آنسو عشق اور معشوق کے حسن کی دلیل ہوتے ہیں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آنسو رخ پر بہتے ہیں اس کے حسن اور خوبصورتی کی دلیل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، میں اس کو ایسی دلیل نہیں سمجھتا ہوں جو عوام کے سامنے علامت بنے۔ اگر وہ تو بیان کرے تو میں مان جاؤں گا، ورنہ لمبی چوڑی بات کو مختصر کر۔ اس نے کہا، جب کھوٹا اور کھرا دعویٰ کریں کہ تو کھوٹا اور میں اچھا اور مبارک ہوں، اور آخری آزمائش آگ ہے کہ دونوں ساتھی آگ میں گریں، عوام اور خواص ان کے حال سے باخبر ہو جائیں گے، گمان اور شک سے یقین کی جانب چلے جائیں گے۔ اے دوست، پانی اور آگ آزمائش میں اس کھرے اور کھوٹے کے لیے پوشیدہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عاشق کے آنسو عشق اور معشوق کے حسن کی دلیل ہوتے ہیں۔ فلسفی نے کہا، میں ایسی دلیل چاہتا ہوں جو عوام بھی سمجھ سکیں۔ سنی نے کہا، اگر کھرے کھوٹے میں بحث ہو تو آزمائش کی یہی صورت ہے کہ ان کو آگ میں تپایا جائے، اس سے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے، لہٰذا تجھے اور مجھے آگ میں داخل ہونا چاہیے، جو سچا ہے وہ بچے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں اور تو دونوں آگ میں گھسیں، باقی حیران لوگوں کے لیے دلیل بن جائیں، یا میں اور تو دونوں دریا میں کودیں، کیونکہ میں نے اور تو نے دعوے کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آگ میں چلے گئے، دونوں نے اپنے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔ اس نے فلسفی کو جلا دیا، راکھ بنا دیا، متقی کو سنوار دیا، تر و تازہ کر دیا۔ وہ مرد مدعی خدا کا ماننے والا بچ گیا، اور عوام وہ حرام وہ آگ میں جل گیا۔ اس کے آزمائے ہوئے اعلان کو سن جو کچی روحوں کے اندھے پن کو بڑھانے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تو پانی سے بھی آزمائش ہو جائے گی، تو اور میں سمندر میں کودیں، جو سچا ہے وہ بچ جائے گا۔ دونوں آگ میں کودے، سنی بچ گیا، فلسفی جل گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ موت سے یہ نام نہ جلا، کیونکہ وہ نام والا صدر تھا اور بزرگ تھا، لاکھوں روحیں دل دادہ ہیں، اس کے راستے میں سر کے بل پڑی ہیں، جنگل میں لاکھوں انسانوں کا سرگروہ بنا اور بے سہارے کے لیے سیراب کرنے والا بنا۔ قرآن میں اس طرح کی لاکھوں بازیاں مذکور ہیں جنہوں نے منکروں کے پردے چاک کیے ہیں۔ جب انہوں نے بازی لگائی،
صحیح بات غالب آئی۔ معجزوں کے دوام اور جواب کے بارے میں سمجھ گیا کہ جس نے پہلے دعویٰ کیا آسمان کے نو پیدا ہونے میں وہ کامیاب اور صحیح ہے۔ منکر کی دلیل ہمیشہ شرمندہ ہے، اس کے انکار کی سچائی پر ایک علامت بھی کہاں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نیکوں کا نام موت بھی نہیں مٹا سکتی، کیونکہ نام والا صدر اور بزرگ ہوتا ہے۔ ایسے بزرگوں کی لاکھوں روحیں دلدادہ ہوتی ہیں۔ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ پانی پلا کر بہت سے پیاسوں کی جان بچائی تھی۔ جب بھی مخالفین نے بازی لگائی تو انبیاء معجزوں کے ذریعے جیتے ہیں۔ ان دلائل سے میں یہ سمجھا کہ عالم کو نو پیدا کرنے والا سچا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ منکروں کی تعریف میں ایک منارہ بھی دنیا میں کہاں ہے تاکہ بات واضح ہو، کوئی ممبر کہاں ہے کہ اس پر کوئی خبر دینے والا منکر کے زمانے کو یاد کرے۔ دینار اور درہم کا رخ ان کے نام سے قیامت تک حق کا نشان دے گا۔ بادشاہوں کا سکہ بدل جاتا ہے، احمد کے سکے کو قیامت تک دیکھ۔ چاندی پر یا سونے پر سکے پر کسی منکر کا نام تھا، دنیا میں چاندی اور سونے پر منکروں کے نام کا سکہ دکھا۔ خود اس سورج جیسے معجزے کو لے جو 100 زبانوں والا ہے اور اس کا نام قرآن ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں سے ایک حرف چرائے یا درمیان میں بڑھائے۔ غالب کا دوست بن تاکہ تو بھی غالب بن جائے، خبردار اے گمراہ مغلوبوں کا یار نہ بن۔ منکر کی دلیل یہ ہوئی کہ میں اس ظاہر کے سوا اپنا وطن نہیں دیکھتا ہوں۔ اس نے نہ سوچا کہ جہاں کہیں ظاہر ہے وہ پوشیدہ حکمتوں سے آگاہ کرنے والا ہے۔ ہر ظاہر کا فائدہ خود پوشیدہ ہے، جس طرح دواؤں کا فائدہ پوشیدہ ہے۔ زمانے میں یہ فرق اللہ تعالی نے رکھا ہے تاکہ اہل عرفان دنیا میں سمجھ لیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ بلند جگہ جہاں علامت کے لیے آگ روشن کر دیتے ہیں اس کو منارہ کہتے ہیں۔ سکوں پر انبیاء کا نام ان کی سچائی کا نشان ہے۔ اگر سکوں پر نام قائم رہنے کے معاملے میں شکوک و شبہات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، اس کو دیکھ لے۔ قرآن میں ایک حرف کی بھی کمی زیادتی ممکن نہ ہو سکی۔ منکر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوئی کہ ظاہر عالم بتاتا ہے کہ وہ خود پیدا ہو گیا ہے، پیدا کرنے والا کہیں ظاہر نہیں ہے۔ دلیل کی کمزوری یہ ہے کہ ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، حالانکہ ظاہر باطن کی خاطر پیدا کیا جاتا ہے۔ ظاہر مقصد نہیں ہے بلکہ ظاہر سے مقصود بھی باطن ہے۔ دوا کا فائدہ دوا میں چھپا ہوا ہے اور وہ مقصود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گدھ کی عمر 3500 سال ہے، کبوتر کو اس سے کیا ہاتھ آیا؟ لاکھوں کبوتر مرتے ہیں، گدھ کی موت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سب یقین کرتے ہیں کہ گدھ باقی ہے، نہیں، انہوں نے غلطی کی، ایک ذات باقی ہے۔ وہ چونکہ اپنی نادانی سے ظاہر بھی بنے، اندھے پن سے نہ آگاہ دیکھتے ہیں نہ پیچھا، دنیا میں ایک بال بھی باقی نہ رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، یعنی سوائے اس کی ذات کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس نے جو کچھ پیدا کیا کسی حکمت کے لیے ہے، اس کے باطن کو دیکھ، ظاہر پر نہ ٹھہر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مشہور ہے کہ گدھ کی عمر 3500 سال کی ہوتی ہے، یعنی اپنی عمر کی کوتاہی اور گدھ کی طویل عمر ہونے کی وجہ سے اس کو قدیم مان لیتا ہے۔ سب کبوتر گدھ کو ہمیشہ رہنے والا سمجھتے ہیں، حالانکہ باقی صرف خدا کی ذات ہے۔
دنیا کی ہر چیز فانی ہے، بس باقی ذات خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی کسی پوشیدہ حکمت کی وجہ سے کی ہے۔ کوئی مصور تصویر برائے تصویر نہیں بناتا ہے، لیکن اس میں کوئی پوشیدہ مقصود ہوتا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر آیت کریمہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ نیا فرید شاں از بہر ہمی کہ شمامی بینید بلکہ برمانی او حکمت باقیہ کے شمانمی بینید آرا، یعنی تفسیر آیت کریمہ کہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے ہم نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، ان کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا جو کہ تم دیکھتے ہو، بلکہ ایک مانی اور باقی رہنے والی حکمت کی بنیاد پر جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ کوئی مصور عمدہ تصویر بناتا ہے نفع کی امید کے بغیر، محض تصویر کے لیے، بلکہ مہمانوں اور بڑوں کے لیے، تاکہ مسرت کی وجہ سے غموں سے نجات پائیں، بچوں کی خوشی یا دوستوں کی یاد کے لیے، گزرے ہوئے دوستوں کو ان کی تصویر سے۔ کوئی کمہار جلد سکورا بناتا ہے، محض سکورے کے لیے نہ کہ پانی کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مصور کا مقصد دوستوں اور بڑوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ بچہ دیکھ کر خوش ہو یا غائب دوستوں کی تصویر کو دیکھ کر دوست خوش ہوں۔ کمہار سکورا اس لیے بناتا ہے کہ اس میں بھر کر پانی پیا جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی پیالہ بنانے والا پیالہ مکمل کرتا ہے محض پیالے کی خاطر نہ کہ کھانے کے لیے۔ کوئی خوش نویس ہنرمندی سے خط لکھتا ہے محض خط کی خاطر نہ کہ پڑھنے کے لیے۔ ظاہر نقش پوشیدہ نقش کے لیے ہے، وہ کسی دوسرے غائب کے لیے بنا ہے۔ تیسرے چوتھے 10ویں تک شمار کر لے ان فوائد کو نظر کے انداز کے مطابق۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے پیالہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں رکھ کر کھانا کھایا جائے۔ خطاط خطاطی کا کمال اس لیے دکھاتا ہے کہ اس کو لوگ شوق سے پڑھیں۔ نقش ظاہر معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ معنی کسی اور مقصد پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں سلسلہ قائم ہے اور عقل کے مطابق لوگ ادراک کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بیٹا شطرنج کی بازیوں کی طرح ہر چال کا فائدہ دوسری چال میں دیکھ، اس نے اس کے لیے پوشیدہ چال چلی، وہ اس کے لیے اور وہ فلاں کے لیے۔ اسی طرح غرضوں میں غرضیں پے در پے یہاں تک کہ تو بازی جیت لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے شطرنج میں جو چال چلی جاتی ہے اس میں مقصود یہی چال نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر جو اگلی چال چلنی ہے وہ مقصود ہوتی ہے۔ آخر تک کی چالیں پیش نظر رکھ کر چال چلی جاتی ہے، اسی سے انسان بازی جیت لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہلی چال دوسری کے لیے ایسی ہے جیسا کہ سیڑھی کے درجوں پر چڑھنا۔ دوسری کو تیسری کے لیے یقیناً سمجھ لے تاکہ تو سیڑھی بسیڑھی بالا خانہ تک پہنچ جائے۔ کھانے کی خواہش منی کے لیے ہے اور منی نسل اور روشنی کے لیے ہے۔ ناقص نظر اس کے سوا نہیں دیکھتی ہے، اس کی عقل زمین کی گھاس کی طرح ساکن ہے۔ گھاس کا کیا بلایا ہوا کیا نہ بلایا ہوا، اس کا پاؤں مٹی میں پھنسا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے پہلی چال دوسری چال کے لیے اس طریقے سے ذریعہ ہے جیسے سیڑھی کے ڈنڈے پہلا ڈنڈا دوسرے ڈنڈے کا ذریعہ اور دوسرا تیسرا اور تیسرے چوتھے ڈنڈے کے لیے واسطہ ہے۔ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، وہ ذریعہ بنتی ہے منی کے تولید کا، اور منی کی تولید سبب بنتی ہے نسل کی بقا کا۔
جو شخص کوتاہ نظر ہے وہ سمجھتا ہے کہ کھانے کا مقصد صرف کھانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسا کوتاہ نظر انسان گھاس کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا ہے۔ اس کے نزدیک مقصود اور غیر مقصود میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ زمین کی گھاس کو ہلانا، بلانا اور نہ بلانا یکساں ہے۔ وہ کبھی نہیں چل سکتی ہے، اس کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تیز چلنے والی ہوا سے اس کا سر ہلے تو اس کے سر ہلانے سے دھوکہ نہ کھا۔ اس کا سر کہتا ہے ہم نے باد صبا کی اطاعت کی، اس کا پاؤں کہتا ہے ہم نے نافرمانی کی ہے، ہمیں چھوڑ۔ چونکہ چلنا نہیں جانتا ہے، عوام کی طرح چلتا ہے، اندھے کی طرح توکل پر قدم رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے گھاس کے ہلنے سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ وہ کھڑی کھڑی سر ہلا رہی ہے، باد صبا کی دعوت پر اس کا سر لبیک کہتا ہے، اس کا پاؤں نافرمانی کرتا ہے۔ اس کو آفاق اور انفس کی سیر حاصل نہیں ہے، وہ غائبانہ باتیں کرتا ہے اور بغیر دیکھے اندھوں کی طرح قدم بڑھاتا ہے اور توکل کا سہارا پکڑتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جنگ میں توکل سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جیسا کہ چوسر بازار کا توکل کرنا، وہ نگاہیں جو ٹھٹری ہوئی نہیں ہیں، وہی چلنے والی پردہ چاک کرنے والی ہیں۔ جو کچھ 10 سال میں آئے گا وہ اس وقت اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح ہر شخص نظر کے اندازے کے مطابق غائب اور آنے والے خیر و شر کو دیکھ لیتا ہے۔ چونکہ آگے کی آڑ اور پیچھے کی آڑ نہیں رہی، وہ گزر جانے والی آنکھ بن گیا اور اس نے غیب کی تختی پڑھ لی۔ جب اس نے پیچھے نظر کی وجود کی ابتدا تک، وجود کا آخر اور آغاز رونما ہو گیا۔ خدا کے ساتھ ملکیتوں اور زمین کی بحث ہمارے ابا جان کو خلیفہ بنانے میں، اس نے جب نگاہ آگے ڈالی تو دیکھ لیا ہر اس چیز کو جو حشر تک رونما ہوگی، پس وہ پیچھے کی جانب اصل کی اصل تک دیکھتا ہے، سامنے کی جانب قیامت تک واضح طور پر دیکھ لیتا ہے۔ ہر شخص دل کے روشن ہونے کے اندازے سے ثقل کے بقدر غیب کو دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اسباب کو ترک کر کے توکل اختیار کرنا غلط ہے۔ میدان جنگ اور شطرنج کی بازی میں جب تک اچھی چالیں نہ چلے گا کام نہ بنے گا۔ اولیاء کی نظریں جو ٹھٹری ہوئی نہیں ہیں، وہ آفاق اور انفس کی سیر کرتی ہیں اور پردوں کو چاک کر دیتی ہیں۔ 10 سال میں جو ہونے والے واقعات کو عالم مثال میں دیکھ لیتی ہیں، ان کے آگے پیچھے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی نظر میں لوح غیب سے ہونے والے واقعات پڑھ لیتی ہیں۔ ان بزرگوں کی نظریں ابتدائے آفرینش کو بھی دیکھ لیتی ہیں۔ ازل میں حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کے بارے میں ملائک نے جو گفتگو کی اس کو یہ سن لیتے ہیں۔ ابد تک جو واقعات ہونے والے ہیں ان کو بھی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ غرض کے ازل اور ابد ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور ان کا علم اگرچہ علم خداوندی کی طرح محیط نہیں ہوتا، لیکن حضرت حق ان کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ جو شخص جس قدر دل کو صاف کر کے اس پر ثقل کر لیتا ہے، اسی قدر اس کو مغیبات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جس نے زیادہ ثقل کر لی اس نے زیادہ دیکھا، اس پر صورتیں زیادہ ظاہر ہوئیں۔ اگر تو کہے کہ وہ دل کی صفائی خدا کی دین ہے، نیز اس ثقل کی توفیق اس کی عطا ہے۔ قدر ہمت باشداں جہد و دعا لیس للانسان الا ما سعی، وہ کوشش اور دعا ہمت کے اندازے سے ہے، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ ہمت کا عطا کرنے والا صرف خدا ہے، کوئی ناچیز انسان شاہی کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالی کا کسی کو کسی کام کے لیے مخصوص کرنا اطاعت اور مقصد اور اختیار کے لیے مانع نہیں ہے۔
لیکن جب وہ اللہ تعالی کسی بد نصیب کو تکلیف دیتا ہے تو وہ ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. جب اللہ کسی نیک بخت کو تکلیف دیتا ہے وہ زیادہ نزدیک پڑاؤ کرتا ہے. بزدلوں نے جنگ میں جان کے خوف سے پسپائی کے اسباب اختیار کر لیے. بہادروں نے جنگ میں بھی جان کے خوف سے دشمنوں کی صف پر حملہ کر دیا. بہادروں کو خوف اور غم نے آگے بڑھایا. بزدل خوف سے خود بخود مر گیا جبکہ مصیبت اور جان کا خوف کسوٹی بنا. اس کی وجہ سے بہادر ہر بزدل سے عیاں ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطانی وسوسے سے ہر جانب سے جدا ہو گیا اس کو قضائے خداوندی سے قضا کی جانب بھاگنا چاہیے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر تو یہ خیال کرے کہ دل کی صفائی محض عطیہ خداوندی ہے، انسان کی کوشش کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ غلطی ہے. انسان کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آ کر عطیہ کر دیتا ہے. انسان کی کوشش اور دعا بقدر ہمت ہے اور ہمت دینے والا بھی خدا ہے، ورنہ ناچیز انسان عرفان کائنات کا ارادہ نہیں کر سکتا. تقدیر اختیار کے منافی نہیں ہے، تقدیر کے ساتھ اختیار باقی ہے. بدبخت اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اور مصیبت آنے پر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے. نیک بخت اس مصیبت پر آہوزاری کے ذریعے اور قرب حاصل کر لیتا ہے. جنگ کے آثار بہادر اور بزدل پر مختلف مرتب ہوتے ہیں اور اس کے اختیار ہی کی بنیاد پر ہیں. بہادروں کے لیے خوف پیش قدمی کا سبب بنتا ہے اور بزدل خوف سے خود بخود مر جاتا ہے. جان کا خوف بہادر اور بزدلی کی کسوٹی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے تمام مقاصد میں شیطانی وسوسوں سے بچ کر قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگنا چاہیے. ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طاعون کے خطرے سے سفر چھوڑ کر مدینے کی طرف واپسی کی تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعتراض کیا اور کہا کہ نفروا عن قدر اللہ، کیا آپ قضائے الہی سے بھاگتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی مصالح کی بنیاد پر جو راہ بھی اختیار کی جائے گی وہ بھی قضائے الہی ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وحی کردن حق تعالی بموسیٰ علیہ السلام کہ اے موسیٰ من کے خالق ام ترا دوست دارم، یعنی اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرنا کہ اے موسیٰ میں جو کہ پیدا کرنے والا ہوں تجھے دوست رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دل کی وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے برگزیدہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے صاحب کرم کون سی عادت ہے اس کا سبب تاکہ میں اس کو بڑھاؤں؟ فرمایا تو ماں کے سامنے بچے کی طرح ہے جو اس کے غصے کے وقت بھی اس سے چپٹا ہوا ہے. وہ بچہ نہیں جانتا کہ گھر میں اس ماں کے سوا کوئی اور ہے، اسی سے وہ مخمور ہے اور اسی سے وہ مست ہے. اگر اس کی ماں اس کو تماچا مارے ماں کے پاس آتا ہے اور اس کے چکر کاٹتا ہے، اس کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا. اس کا اچھا برا سب کچھ وہی ہے. بھلائی اور برائی میں تیری طبیعت بھی ہم سے، اس کی توجہ دوسری جگہوں پر نہیں ہے. میرے سوا تیرے لیے پتھر اور ڈھیلے کی طرح ہے، خواہ بچہ ہو خواہ جوان اور خواہ بوڑھے. جس طرح کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں رونے میں ہے، مصیبت میں تیرے غیر سے ہم مدد نہیں چاہتے ہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ حسر کے لیے ہے، عربی میں سمجھ لے ریا کی نفی کے لیے ہے. ایاک نستعین یعنی تجھی سے مدد مانگتے ہیں بھی حسر کے لیے ہے، جس سے مدد مانگنے کو اللہ کی ذات کے ساتھ محصور اور مخصوص کر دیا ہے.
کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس، مدد کی امید بھی تجھی سے رکھتے ہیں اور بس۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قصے کا مقصود یہ ہے کہ مومن کو خدا کے معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میری کون سی خصلت دوستی کا سبب ہے وہ بتا دیجئے تاکہ میں اس میں اور اضافہ کر لوں۔ حضرت حق تعالی نے فرمایا، تیرا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جو بچہ کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ماں اس کو مارتی ہے تو بھی وہ ماں ہی کو چپٹتا ہے، کسی دوسرے کی طرف مدد کے لیے نہیں جاتا ہے۔ حضرت حق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تیرا مزاج بھی یہی ہے کہ ہماری جانب سے خیر ہو یا بظاہر شر، تو میرے ہی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی دوسری جانب توجہ نہیں کرتا ہے، میرے سوا تیرے لیے ناقابل التفات ہے، خواہ بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا۔ ایاک نعبد یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عربی زبان میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے منحصر کرنے کے لیے ہے، لیکن دوسرے کی عبادت کرنا تو درکنار، ہم عبادت میں ریاکاری کو بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ بھی حسر کے لیے ہے اور مدد مانگنے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خشم کردن پادشاہ بر ندیم خود او شفاعت کردن شفیع مغضوب علیہ را او از پادشاہ درخواستن او قبول کردن پادشاہ درخواست او شفاعت کردن شفیع را او رنجیدن ندیم از شفیع کے چرا شفاعت کردی، یعنی بادشاہ کا اپنے مصاحب پر غصہ کرنا اور مجرم کی بادشاہ سے ایک سفارشی کا سفارش کرنا اور بادشاہ کا سفارش اور درخواست کو قبول کر لینا اور مصاحب کا سفارشی سے رنجیدہ ہو جانا کہ تو نے سفارش کیوں کی۔ ایک بادشاہ نے ایک مصاحب پر عتاب کیا، چاہا کہ اس میں سے دھواں اور گرد نکالے، بادشاہ نے نیام سے تلوار نکال لی تاکہ اس خلاف کی سزا میں اس کو مارے، کسی کی جرت نہ تھی کہ دم مارے یا کوئی سفارشی سفارش پر آمادہ ہو سوائے عماد الملک نام والے کے جو خواص میں تھا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سفارش میں مخصوص تھا۔ وہ اٹھا اور فوراً سجدے میں گر گیا، بادشاہ نے فوراً غصے کی تلوار ہاتھ سے رکھ دی۔ اس بادشاہ نے کہا، اگر وہ شیطان بھی ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اگرچہ اس نے شیطنت کی میں نے اس کی پردہ پوشی کر دی، چونکہ تیرا قدم بیچ میں آ گیا ہے۔ میں راضی ہوں اگر مجرم نے سینکڑوں نقصان کیے ہیں، میں لاکھوں غصوں کو پی سکتا ہوں، کیونکہ تیری بزرگی اور رتبہ ایسا ہے، تیری خوشامد کو میں رد نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ تیری خوشامد خود میری خوشامد ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ مصاحب کی عماد الملک نے شاہ کے معاملے میں جو مدد کی وہ اس مصاحب کو ناگوار گزری۔ یہی حالت ایک مومن کی خدا کے معاملے میں ہونی چاہیے، یعنی اس کام کی سزا جو مصاحب نے شاہ کی مرضی کے خلاف کیا تھا، بادشاہ کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس مصاحب کی سفارش کرے۔ عماد الملک جو بادشاہ کے خواص میں سے تھا وہ سفارش کے ساتھ اس طرح مختص تھا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں عام شفاعت کے لیے مخصوص ہوں گے۔ بادشاہ نے عماد الملک کی سفارش پر فوراً تلوار ہاتھ سے رکھ دی۔
بادشاہ نے کہا خواہ یہ مصاحب شیطان تھا اور اس نے شیطنت کی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے عماد الملک سے کہا مجرم کی خواہ سینکڑوں خطائیں ہوں، جبکہ تو بیچ میں آ گیا ہے سینکڑوں غصوں کو پی لوں گا، چونکہ تجھ میں اور مجھ میں بالکل اتحاد ہے، تیرا خوشامد کرنا بعینہ میرا خوشامد کرنا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خواہ زمین و آسمان تہو بالا ہو جاتے، یہ شخص سزا سے نہ بچ سکتا، اگر ذرہ ذرہ خوشامدی بنتا، وہ تلوار سے اس وقت سر نہ بچا سکتا۔ اے شریف، میں تجھ پر احسان نہیں جتاتا ہوں، ہاں اے مصاحب، یہ تیری عزت کی تشریح ہے، یہ سفارش تو نے نہیں کی، یقیناً میں نے کی ہے، اے وہ کہ تیری صفات ہماری صفات میں مدغم ہو گئی ہیں، تو اس سفارش میں مستعمل ہوا ہے، تو کہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تو میرا محمول ہے نہ کہ حاصل۔ ما رمیت از رمیت گشتآ خویشتن در موج چوں کف ہشتآ، یعنی تو نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا بن گیا ہے، تو نے اپنے آپ کو جھاگ کی طرح سورج کے سپرد کر دیا ہے، تو لا بن گیا، اللہ کے پہلو میں مقیم ہو گیا۔ تعجب ہے کہ تو قیدی بھی ہے اور حاکم بھی، جو تو نے دیا تو نے نہیں دیا، بادشاہ نے دیا ہے، بس وہی ہے اور خدا بھلائی کو زیادہ جانتا ہے۔ وہ مصاحب ہلاکت اور مصیبت سے چھوٹ کر اس سفارش سے ناراض ہو گیا اور دوستی سے منحرف ہو گیا، اس مخلص سے بالکل دوستی توڑ دی، دیوار کی طرف کو منہ کر لیا تاکہ وہ سلام نہ کرے، اپنے اس سفارشی سے بیگانہ بن گیا۔ اس عجیب بات سے لوگ چہمگوئیوں میں لگ گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر تو سفارش نہ کرتا تو خواہ زمین و آسمان تہو بالا ہو جاتے، میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا بیان تجھ پر احسان رکھنے کے لیے نہیں بلکہ تیرے مرتبہ اور عزت کی تشریح ہے، یہ سفارش تو نے نہیں کی بلکہ میں نے کی ہے، کیونکہ تو اپنی صفات اور خواہشات کو میری صفات اور خواہشات میں فنا کر چکا ہے، اس صورت میں تجھ پر احسان جتانے کے کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ اصل سفارش میری جانب سے ہے، تو محض ایک آلہ ہے کام کرنے والا، تو میں ہوں، میں نے تجھ پر سفارش لادی ہے، تو نے خود اس بوجھ کو نہیں اٹھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شخصیت کو ذات باری میں فنا کر دیا تو جنگ بدر میں حضور کا مٹھی بھر کنکریوں کو پھینکنا حضور کی طرف منسوب نہ ہوا بلکہ خدا کی طرف منسوب ہوا۔ اسی طرح جب تو اپنی صفات کو میری صفات میں گم کر چکا ہے تو سفارش کرنا تیری طرف منسوب نہ ہوگا۔ کلمہ طیبہ میں لا الہ میں غیر اللہ کی نفی ہے اور الا اللہ میں ذات باری کا اثبات ہے، تو اسی طرح تیرا میرے ساتھ معاملہ ہے، تو غیر کا انکار کر چکا ہے اور مجھ میں فنا ہو چکا ہے، لہذا تو بھی فانی ہے اور باقی بھی، تو فانی بھی ہے اور باقی بھی، اور تو محکوم بھی ہے اور حاکم بھی۔ وجود حقیقی صرف شاہ کا ہے، تو تیرا دینا صرف تیری طرف منسوب نہ ہوگا، شاہ کی طرف منسوب ہوگا۔ عماد الملک کی سفارش سے نجات پا جانے کے بعد وہ مصاحب عماد الملک سے ناراض ہو گیا۔ جب وہ مصاحب عماد الملک سے ناراض ہو گیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہنی شروع کر دیں، کوئی اس کو پاگل کہتا، کوئی اس کی تحسین کرتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایسے محسن کو تو خاک پا بن جانا چاہیے نہ کہ ناراض ہونا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ پاگل نہیں ہے تو اس نے دوستی کیوں توڑی ایسے شخص سے جس نے اس کی جان دوبارہ خریدی؟ اس وقت اس نے اس کو گردن کٹنے سے بچا لیا، اس کو تو اس کے پاؤں کے جوتے کی خاک ہو جانا چاہیے۔ اس نے الٹی چال چلی اور بیزاری اختیار کر لی، ایسے دوست سے کینہ وری شروع کر دی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایک ناصح نے کہا ایسی بھلائی کرنے والے سے تو کیوں خفا ہو گیا؟ اس نے تجھے قتل سے بچایا ہے۔ ایسا محسن اگر ظلم بھی کرے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی بھلائی سے ناراض ہونا چاہیے۔ اس مصاحب نے کہا میری جان تو شاہ کے لیے تھی، یہ بیچ میں آ کر بچانے والا کون تھا؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو ایک نصیحت کرنے والے نے بہت ملامت کی کہ ایسی نیکی کرنے والے پر تو ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس خاص دوست نے تیری جان خریدی، اس وقت تجھے گردن کٹنے سے بچایا، اگر وہ ظلم بھی کرتا تجھے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، خصوصاً جب کہ اس قابل تعریف دوست نے بھلائی کی ہے۔ اس نے کہا جان بادشاہ کے لیے ہے، وہ سفارشی بن کر بیچ میں کیوں آیا؟ لی مع اللہ وقت بود آندم مرا لا یسا فیہ نبی مجتبی، یعنی اس وقت مجھے لی مع اللہ وقت کا مقام حاصل تھا جس میں کسی منتخب نبی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں بادشاہ کے رحم کے علاوہ کسی کے رحم کا خواہاں نہیں ہوں، میں اس بادشاہ کے علاوہ کسی کی پناہ کا خواہاں نہیں ہوں۔ بادشاہ کے غیر کی میں نے اس لیے نفی کی ہے کیونکہ میں نے بادشاہ سے دوستی کر لی ہے۔ اگر وہ شاہ اپنے غصے سے میرا سر قلم کرے گا، شاہ مجھے دوسری 60 جانیں عطا کر دے گا۔ میرا کام سر دے دینا اور اپنائیت چھوڑنا ہے، ہمارے شہنشاہ کا کام سر عطا کرنا ہے۔ وہ سر قابل فخر ہے جس کو شاہ کا ہاتھ کاٹے، وہ سر باعث ذلت ہے جو اس کے غیر کے آگے جھکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرے لیے خدا کے ساتھ وہ وقت بھی ہوتا ہے جس میں نہ کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے نہ کسی مرسل نبی کی۔ اس مصاحب نے کہا کہ مجھے شاہ وقت سے ایسا قرب حاصل تھا جیسا کہ حضور کو جناب باری سے حاصل ہوتا تھا، لہذا عماد الملک کی اس میں گنجائش کہاں تھی؟ میں نے شاہ کے علاوہ سب کی نفی کر دی ہے اور صرف اس کی دوستی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے میرے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جو سر شاہ کے ہاتھ سے کٹ جائے وہ باعث فخر ہے، اور جو سر دوسروں کے سامنے جھکے وہ باعث ذلت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ رات جس کو شاہ نے قہر سے تارکول میں ڈالا، عید کے ہزاروں دنوں سے ذلت محسوس کرتی ہے۔ جو شخص شاہ کا دیکھنے والا ہوتا ہے اس کا چکر کاٹنا غصہ اور مہربانی اور کفر اور دین سے بالا تر ہوتا ہے۔ اس کو دنیا میں کوئی عبارت بیان نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے، پوشیدہ، اس لیے کہ یہ اسماء اور اچھے الفاظ انسان کے جسم سے نکلے ہیں۔ علم الاسماء آدم علیہ السلام کا امام تھا لیکن عین اور لام کے لباس میں نہ تھا۔ جب اس نے پانی اور مٹی کی سر پر ٹوپی رکھی وہ روحانی اسماء کالے پڑ گئے کیونکہ ان اسماء نے حروف اور آواز کا نقاب اوڑھا تاکہ پانی اور مٹی پر معنی واضح ہو جائیں۔ اس نے اگرچہ مجھے بادشاہ کے غصے سے چھڑایا لیکن واقعتاً شاہ چھٹکارے کی جگہ بنا۔ گفتگو اگرچہ ایک حیثیت سے حقیقت کو ظاہر کرنے والی ہے لیکن 10 دوسری حیثیتوں سے چھپانے والی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس رات کو شاہ کے غصے نے کالا کیا ہو وہ عید کے ہزاروں دنوں سے افضل ہے۔ جس کو مشاہدہ حق حاصل ہے اور وہ ذات حق کا طواف کرتا ہے اس کے لیے قہر و لطف میں یکساں لذت ہوتی ہے اور وہ کفر اور اس کی سزا سے بالا تر ہوتا ہے۔
یعنی کفر کی سزا، یا یوم الدین یعنی یوم حشر کا غم، اس مقام مشاہدہ کو کسی عبارت کے ذریعے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نہایت مخفی ہے۔ عبارتیں اس کی تعبیر سے قاصر ہیں، جس میں انسانی مادی الفاظ روح کے اعلیٰ مقام کی تعبیرات سے قاصر ہیں۔ علم الاسماء، اگرچہ اسماء اور الفاظ کی تعلیم من جانب اللہ اور حضرت آدم کو سکھائے گئے تھے، لیکن وہ اسماء اس مادی حروف تہجی سے نہ بنے تھے۔ جب ان غیر مادی اسماء نے مادہ کا لباس پہنا تو ان کی روحانیت ختم ہو گئی اور ان میں سیاہی پیدا ہو گئی۔ ان اسماء کو مادی لباس اس لیے پہنا دیا گیا تاکہ مادی انسان ان کے معانی سمجھ سکیں۔ اس مصاحب نے کہا، اگرچہ عماد الملک نے بظاہر مجھے بادشاہ کے غصے سے نجات دلائی، لیکن میری اصل گریزگاہ خود شاہ ہے، لہٰذا میں اس کا ممنون احسان نہیں ہوں۔ مصاحب نے کہا کہ میں اپنا اصل مقصود الفاظ سے نہیں سمجھا سکتا۔ الفاظ اگرچہ ایک حیثیت سے مقصد کو واضح کرتے ہیں، لیکن 10 حیثیتوں سے اس میں اور ایہام پیدا کر دیتے ہیں اور ابہام پیدا کر دیتے ہیں۔ مصاحب نے کہا، میرا اور بادشاہ کا وہی معاملہ تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ تعالی سے، جس طرح خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کو پسند نہ کیا، مجھے بھی عماد الملک کی مدد پسند نہ آئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔